جیسے سال میں چند اور مبارک کے مہینے کی فضیلت ہوتی ہے، ویسے ہی ہفتے میں جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن کی اللہ کے پاس بہت قدر ہے اور اس کی بہت خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا کیا، جمعے کے دن ہی ان کی موت ہو گئی، قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آ گئی۔ اس لیے جمعے کے دن سے تمام مخلوقات ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت کا قائم ہو جائے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں آدمی جو دعا کرے گا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی روایت ہے، خطبہ کے درمیان بتایا گیا، جمعہ سے لے کے عصر کے درمیان بتایا گیا، جون سا بھی وقت ہو اس وقت آدمی جو دعا قبول مانگے گا یا قبول فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ہونا اس بات کا ہے کہ جمعہ کے دن بغیر بلائے ہر آدمی اپنے کاروبار کی ترتیب بنا کے جمعہ کی نماز کے لیے آ جاتا ہے، اس کو فرض سمجھتا ہے۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے، صحیح بات ہے۔ جس نے 3 جمعہ بنا کسی پڑھے ہوئے کے چھوڑ دیا، اس کے دل میں کالا دھبا پڑ جاتا ہے، بات صحیح ہے۔ جمعہ کی نماز بہت سے لوگوں کے فرض نہیں ہے، عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، معذور بیمار کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن پنجگانہ نماز 5 وقت کی نمازیں عورت کے اوپر بھی فرض ہے، مسافر کے اوپر بھی فرض ہے، اور اپاہج کے اوپر بھی فرض ہے، اندھے کے اوپر بھی فرض ہے، لنگڑا لولا کے اوپر بھی فرض ہے، بیمار بسترے پہ لیٹا ہوا اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس سے چھٹکارا نہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے جس طرح سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اگر ہر نماز میں جمع ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو بدل دیں گے۔ ایک عالم فرماتے ہیں، اردن کے بارڈر پہ جماعت جا رہی تھی، یہودی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے مسجدوں میں جمعہ میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ فرمایا کہ جمعہ میں تو پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں، جگہ نہیں ملتا ہے۔ اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس میں تو بہت تھوڑے رہتے ہیں، 1 سب 2 سب رہتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا کہ تم نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ کہا کہ میری کتابوں میں لکھا ہے جس دن جمعہ کی نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں، ویسے فجر کی نماز میں اگر مسلمان جمع ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے یہودیوں کو مٹا دے گا۔ پتہ ہی چلا کہ ہم جمعہ کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن پنجگانہ نماز کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے فرض فرمائی ہے وہ ایمان کو فرض کیا ہے۔ ایمان کو جو فرض کیا ہے تو ایمان کا دین بھی فرض کیا ہے، ایمان کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض کیا ہے تو نماز کے دین کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے کہ نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو بھی اعمال فرض کیے ہیں اس کے دین کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایمان سیکھنے کی، ایمان بنانے
بنانے کی ایمان کی محنت کی. حالانکہ دین کا مدار ہی ایمان ہے. دین کا مدار ایمان کو کرا دیا گیا. ایک گھر سے تصویر دی گئی ہے نا کہ 4 کونوں میں 4 لکڑی اور بیچ میں کیا ہے دھارن نرئی ہوتا ہے، وہ ایمان ہے. چاروں کونوں پہ لکڑی ہوگی اور دھارن نرئی نہیں ہوگا تو گھر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مین پلر کیا ہے؟ ایمان ہے. آج ہمارے ایمان کی سطح کہاں ہے؟ ہم سب اپنے اندر غور کر کے دیکھے سمجھے. آج ایمان والا اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کر رہا ہے اور دنیا کے سامان کی کتنی حفاظت کر رہا ہے. ہر آدمی غور کر کے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے. اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی ایمان کے نماز کی نظر بند ہے. ہمارا بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، گھر میں رہتا ہے، سویا رہتا ہے، کھا رہا ہے اور ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ہم اس کے ضرورت کے لیے پیسے ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. کبھی نہیں کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، نماز میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے حکم کو کیوں توڑ رہے ہو؟ ہماری بیوی ہے اسے بھی نہیں سمجھاتے، ہماری بچی ہے اسے بھی فکر مند نہیں کراتے، کیونکہ ہمارے اندر سے فکر نکل چکی ہے. ایمان کی محنت چھوٹنے سے ایمان آدمی کا کمزور پڑ جاتا ہے نا. ایمان ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ایمان ہے جیسے کہ چمچماتا ہوا چراغ. کبھی روشنی دکھ جاتی ہے، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے. اتنا ایمان ہے جیسے ایک قطرہ پانی سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا. اس کو کیا کہیں گے؟ پانی کہیں گے. 1 گلاس پانی، اسے کیا ہوگا؟ آدھا گلاس پانی کہیں گے پانی ہے، لیکن اسے ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. تو ایمان تو ہے، لیکن ایمان کی سطح اتنا نیچے جا چکی ہے کہ ہمارے نظروں کے سامنے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں ملاتا. ہمارا دل کے اوپر ذرا برابر بھی ہمارا دل فکر نہیں لیتا. یہ غلط ہو رہا ہے. نظروں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں. کون سا ایمان ہے؟ ایمان کی 3 سطح ہے. ایک اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ گناہ کو، غلطی کو آدمی دیکھے نظروں سے تو اسے اپنے طاقت سے روک دے، ہاتھ سے روک دے. دوسرا درجہ ایمان کا ہے کہ زبان سے انکار کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھاوے. تیسرا درجہ ایمان کا ہے کہ دل میں برا سمجھے. اس کے نیچے ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. اب ہم کون سے درجے میں ہیں ایمان کے؟ ہر آدمی اپنے اندر غور کر کے دیکھ. آج کہا گیا نکلو اللہ کے راستے میں، ایمان سیکھ لو، یقین بنا لو. کہتے ہیں کہ بھائی فرصت نہیں ہے، کہ فلاں لوگ ہے جماعت والے وہی لوگ کریں گے، انہیں کا کام ہے. نہیں، پورے امت کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، یہاں تک کہ غیروں کے بھی نبی ہیں. اپنوں کو بھی ذمہ داری ہے، اپنوں کو ایمان سمجھانا ہے، اور غیروں کی بھی ذمہ داری ہے تو ان کو اسلام کی دعوت پہنچانی ہے. دونوں ذمہ داریاں ہمارے اوپر لڑا کے اللہ نے بھیجا ہے. اس میں پڑھے لکھے، دیہاتی، ان پڑھ، شہری، مال والے، غریب سب برابر ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. آج ان ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں نہیں سمجھتے ہے نا. جب تک ان ذمہ داریوں کو ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا. آج احساس کی کمی ہمارے اندر ہو گئی ہے. جس طریقے سے اللہ والے تھے بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ 2-3 منٹ
रसूलुल्लाह में जा रहे थे, यहूदियों का बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। उस मजमे में जाके बैठ गए, यहूदी का आलिम तकरीर कर रहा था, उसकी जबान बंद हो गई। लोगों ने कहा कि हजरत बोलते क्यों नहीं, क्यों जबान बंद हो गई? 2 बार 3 बार पूछा था, उसने कहा कि इसमें कोई मोहम्मदी आके मजमे में बैठ गया है, इसलिए मेरी जबान बंद हो गई, मेरी जबान चल नहीं रही है। अब लोगों ने कहा कि कौन है मोहम्मदी, वो तो उसको कत्ल करेंगे। वालिम ने कहा कि नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, अगर जवाब दे देगा ठीक है, नहीं जवाब देगा फिर उसे आगे जो करना हो करेंगे। पूछा कि बताओ भाई, मैं सवाल करूंगा तो जवाब देगा? कहा कि हाँ जवाब देंगे। 2-3 बार पूछा, कहा कि जवाब देंगे। इन्होंने भी कहा कि मैं एक सवाल करूंगा, तुम इसका जवाब दो। कहा कि हम भी जवाब देंगे। कहा कि एक बताओ जिसका 2 नहीं है। इनसे पूछा, कहा कि एक अल्लाह की जात है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। कहा कि 2 बताओ जिसका 3 नहीं है। कहा कि अल्लाह ने दिन और रात 2 बनाया है, 3 नहीं बनाया। कहा कि 3 बताओ जिसका 4 नहीं है। कहा कि अल्लाह ने 3 लोह कलम कुर्सी बनाई है, ये 3 है, 4 नहीं है। कहा कि 4 बताओ जिसका 5 नहीं है। अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल फरमाई है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। 5 किताबें नाजिल नहीं फरमाई। पता है कि 5 बताओ जिसका 6 नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, 6 वक्त की नहीं। फरमाया कि 6 बताओ जिसका 7 नहीं। अल्लाह ने जमीन आसमान को, अल्लाह ने जमीन को जो बनाया है 6 दिन में बनाया है, 7 दिन में नहीं। बताओ कि 7 बताओ जिसका 8 नहीं। अल्लाह ने क्या है कि आसमान के हफ्ते को जो बनाया, हफ्ता 7 दिन का बनाया है, 8 दिन का हफ्ता नहीं होता। बताए 8 बताओ जिसका 9 नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। फरमाया कि 9 बताओ जिसका 10 नहीं। कहा कि सालेह अलैहिस्सलाम के कौम में 9 बड़े बड़े बदमाश थे, 9 है, 10 नहीं है। फरमाया कि 10 बता, 11 नहीं। फरमाया कि हज के दौरान हज में कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए तो उसमें 10 रोजा रखना है, 7 रोजा रखना है हज के दरमियान में, मदीना मक्का शरीफ में, मदीना में, और 3 रोजा घर पे आकर रखना है। ये 10 है। 11 बताओ जिसका 12 नहीं। कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं थे। कहा कि 12 बताओ जिसका 13 नहीं। कहा कि साल का 12 महीना होता है, 13 नहीं होता। 13 बताओ जिसका 14 नहीं। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, उन्होंने शाम में देखा था 11 सितारे हैं, एक सूरज है, एक चांद है ना, लोग मुझे सजा कर रहे हैं, 13 है, 14 ने कहा 14 बताओ जिसका 15 है। जमीन आसमान में अल्लाह ने उसको 7 तबक आसमान, 7 तबक जमीन बनाया है ना, और इसको अल्लाह ने कहा है कि मेरी तरफ झुक जाओ, अल्लाह की तरफ झुक गया। पता है कि सबसे बेहतर दिन कौन है? सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। सबसे बेहतर महीना कौन है? तो फरमाया कि बेहतर महीना रमजान मुबारक का है। सबसे बेहतर सवारी कहा कि घोड़ा है, और सबसे बेहतर रात बताया कि लैलतुल कद्र की रात है। फरमाया कि फोन ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ने सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा हाथ में था। मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मूसा क्या है? कहा कि मेरा डंडा है। कहा कि वो कौन सी चीज है जो बेजान है, सांस लेती है? अल्लाह ने कहा है बस सुबह तनफ्फस, सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कौन सी ऐसी ये क्या है कि चीज है जो बेजान है, लेकिन उसने तवाफ किया खाने काबा का। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान नूह में आया, खाने काबा का तवाफ किया। कौन सा ऐसा मुर्दा है जो कब्र है जो अपने मुर्दे को लेके चलती रही, 40 दिन तक चली? कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की मछली। और बहुत सा सवाल किया, जिसमें पूछा कि अब मेरा एक सवाल है, बताओ कि जन्नत की चाबी किनके पास है? कौन है जन्नत की चाबी बताओ? वो नहीं बोल रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहा है।
کہا کہ حضرت آپ نے اتنا سوال کیا سب کا جواب دے دیا، ایک سوال کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے جواب آتا ہے، تم مانو گے نہیں، ہے نا؟ اس لیے ہمارے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، جانکاری کی کمی ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں سارا مسئلہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو مانیں گے نہیں، نکل کے ایمان یقین کو بناؤ تو مانیں گے نہیں۔ ماننے کا انعام دین ہے، جو مانے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کو چمکائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہی جنت کا تالا کھلوائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ میرا محترم دوستوں کی بھائیو، یہ ساری باتیں اور سارے بیانات سنانے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی فکر کرے، اپنا بنانے کی فکر کرے، اور امت انسانیت کا درد دیکھے، امت انسانیت میں پھرے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے۔ ابھی جماعتیں یہاں موجود ہیں 4 مہینے کی، ان میں سے جن کا بھی ارادہ ہو نماز کے بعد اپنا نام لکھا دے اور جماعت کے ساتھ ہو جائے۔ ابھی ایک جماعت مؤذن صاحب کی بھی نکلی ہے۔